موضوع نہیں بنایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور آگے آ رہا ہے حدیث میں. قلنا لامرن، ہم نے امر سے کہا، ایک صحابی ہیں ان سے کہا، ان ناسا یقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا. یہ وجہ آ رہی ہے. قال عمر، تو عمر نے کہا سمعت عبید بن عمیر، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، یقول رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کیا خواب وہی ہوتا ہے. یعنی انبیاء سوتے میں بھی جاگتے ہیں، دل سے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہے. نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، اور اس لیے جاگتا رہتا ہے کہ سوتے میں بھی اس پر وحی آ جاتی ہے. تو اب دل کا جاگنا ضروری ہے. اسی لیے وہ وحی جو خواب ہوتا ہے نبی کا، وہ وحی بنتا ہے، اور پھر اٹھنے کے بعد باقاعدہ وہ خواب اسی لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ اگر اس میں کوئی حکم اور پیغام ہے تو پہنچ جائے. تو باقاعدہ یہ بھی سلسلہ ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہی ہے، اور نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی، انی ارا فی المنام انی اذبحک. ایک پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے خواب میں ہی دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا عمل، اور پھر اس کے بعد ان سے ذکر کیا میرے بیٹے میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ سمجھا نا کہ نبی کا خواب وہی نہیں ہوتا، تو وہ غلط ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی اسی آیت میں آگے دیکھیے. اچھا وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کا خواب وہی نہیں ہوتا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کیوں کرتے؟ بیٹے سے مشورہ کیوں کرتے؟ فانظر ماذا ترى، کہ تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا رائے تمہاری. تو اگر وہی ہے تو پھر رائے کیوں پوچھی جا رہی ہے؟ یہ اس سے انہوں نے نکالا کہ اس کا مطلب ہے وہ خواب وہی نہیں تھا. غلط سمجھا لوگوں نے. آگے پڑھیں، آگے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. تو یہ حکم دیا جانا یہ کیا لفظ ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ جو خواب ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور وہی ہے. پھر رہ گیا ان کا یہ اشکال کہ پھر بیٹے سے مشورہ کیوں کیا گیا؟ تو بیٹے سے مشورہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خواب وہی نہیں تھا آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں، یہ وجہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ بیٹے کے عزم و استقلال کا بھی اظہار ہو جائے نا، معلوم ہو جائے کہ بیٹا بھی میرا اسی طرح تابعدار ہے جیسا باپ تابعدار ہے. وہ بھی اللہ کے آگے اپنا سر، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے، تسلیم اور رضا کا پیک کرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اس لیے انہوں نے کہا آپ مجھے شاکرین صابرین میں سے پائیں گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ صابرین سے پائیں گے. تو یہ بیٹے کے مقام کا اظہار ہو گیا، ورنہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اور اس طرح کے واقعات ہیں قرآن پاک میں بھی، بعض انبیاء کے خواب کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خوابوں کا ذکر ہوا ہے. ہم بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جو خواب دکھاتا ہے اس کی مراد ابتداءً مخفی رکھتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی حکمت کے تحت ان سے اپنی مراد کو مخفی رکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز ان پہ ظاہر ہو جاتی ہے. اس کی حکمت ہے. اور اچھا یہ ایسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں ہوا نا کہ ان کے خواب کی جو مراد تھی کہ اس کے پیچھے ایک مینڈا ذبح کرنا ہے، اللہ نے اس کو مخفی رکھا. مگر انہوں نے جو کچھ دیکھا اور اس سے جو کچھ تعبیر لی وہ اپنی جگہ درست تھا. انہوں نے جو کچھ دیکھا اس پر ایز اٹ از عمل کیا، بیٹے کو لیا اور چھری چلا دی. اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ آج یہ قربانی بھی رقم ہو جائے، پیغمبر کی عظمت کا پتہ چلے، پیغمبروں کے گھرانہ، ان کا ایثار، ان کی للہیت، ان کا صبر و تسلیم کا مقام یہ پتہ چلے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ تھوڑی فرمایا ابراہیم تم نے تو یہ غلط سمجھ لیا، یہ نہیں فرمایا تم نے غلط سمجھ لیا، میری مراد تو یہ تھی کہ مینڈا ذبح کریں اور آپ بیٹے کو لے کے ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا. بلکہ کیا فرمایا؟ قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ صحیح تھا، لیکن اللہ کی مراد مخفی تھی، اور وہ یہ تھی کہ
اس خواب کے بعد مینڈے کو ذبح کرنا ہے، تو وہ اس کا پرہیزگار فرما دیا، پھر اس کی جگہ مینڈا آ گیا۔ تو جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تسلیم و رضا کے سلسلے میں ماڈل پیش کروانا تھا وہ کروا دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو مثال قائم کروانی تھی وہ کروا دی۔ تو آپ کا سمجھنا غلط نہیں ہے، آپ نے جو کچھ کیا درست کیا۔ اس لیے علامہ شبلی نعمانی اگر یہ لکھ رہے ہیں نا اپنی کتاب میں کہ حضرت ابراہیم غلط سمجھے، یہ حضرت ابراہیم کی شان کے خلاف ہے، یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ علامہ شبلی کے الفاظ کہ حضرت ابراہیم غلط سمجھے تھے، خواب کی تعبیر یہ نہیں تھی، وہ تھی جو بعد میں ظاہر ہوئی، مینڈا ذبح کرنا تھا، اور وہ یہ سمجھے کہ بیٹے کو ذبح کرنا۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں الفاظ کہے گئے کہ غلط سمجھنا، یہ ایک پیغمبر کے مقام کے منافی۔ اگر ایسا تھا تو اللہ فرماتا کہ آپ نے غلط سمجھا، اللہ تو فرماتا آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ اصل میں مقام نبوت سے گزرنا آسان نہیں ہے، بتا دوں میں آپ، بڑے بڑے علامہ پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے علامہ، علم بہت ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، قلم ان کے قلم کے شہ سوار ہوتے ہیں وہ، اور پوری قادر الکلامی حاصل ہوتی ہے، مگر مقام نبوت کے کچھ اور بھی تقاضے ہیں کہ وہاں کی تقدیس، اس کی عظمت، اس کی حساسیت۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ایجا، کہ یہ جو جگہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ، یہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ نازک ہے، اس سے بھی زیادہ نازک اور حساس مقام ہے یہ۔ یہاں پر جنید و با یزید جیسی ہستیاں بھی یہاں حاضر ہوتی ہیں تو سانس روک روک کر، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی، تو بڑے تقاضے ہیں ادب کے۔ اس لیے اے دوست ادب کے در حریم دل ماں، شان شاہ انبیاء پیغمبر عربی است۔ اے دوست ادب کا مقام ہے کہ ہمارے دل میں اب شہنشاہ انبیاء، نبیوں کے شہنشاہ اور پیغمبر عرب و عجم تشریف لا رہے ہیں، سراپا ادب بچ جاؤ۔ تو پیغمبروں کے خواب وہی ہوتے ہیں، اور پیغمبروں کی نیند جو ہے صرف آنکھ سے متعلق ہوتی ہے، دل سے متعلق نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے اور کبھی کبھی نماز ادا فرما لیتے تھے۔ تو ہم تو ان کی نیند کے جیسے نہیں ہو سکتے، ان کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتے، تو ان کی بیداری میں کیا ان کے برابر ان کے مثل ہو؟ اللہ نے جب ان کی نیند ایسی بنائی ہے کہ اس میں بھی وہ غافل نہیں ہے، تو بیداری میں کیا غافل ہو؟ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر غافل ہوں۔ ہاں اللہ